بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رجل طویل. پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز صفت. مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو صفت ہے صفت یہ پہلے بیان کر دی جائے اور موصوف کو بعد میں بیان کیا جائے. صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ تیسری اور ایک اہم ضروری بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اعراب ہوتے ہیں. اعراب اس کو میں یوں کر دوں، اعراب یعنی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. افراد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مذکر، مؤنث، پھر اس کے بعد معرفہ اور نکرہ. اب آپ گنیں کتنی چیزیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10. تو موصوف اور صفت میں یہ 10 چیزوں کی موافقت، 10 چیزیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، مگر ایک وقت میں آپ کو 4 چیزیں موصوف اور صفت میں ایک جیسی ضرور نظر آئیں گی. مثال کے طور پر جب بھی آپ موصوف اور صفت کو پہچاننا چاہیں اور آپ جاننا چاہیں کہ یار اس مرکب کو میں پہچانتا ہوں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے یا بنائی ہے، پھر آپ کا مائنڈ کلک کیا اور آپ کے مائنڈ نے کہا یار یہ 2 نکرہ ایک ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شاید یہ مرکب توصیفی ہے. پھر آپ سوال کر کے دیکھیں کیا ان دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے یا پھر نہیں پائی جا رہی، اور کن کن چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے. 10 چیزوں میں مطابقت ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں 4 چیزوں میں تو مطابقت آپ کو نظر آئے گی لازمی. مثال کے طور پر میں اس کو پہچاننے کے لیے چلا، میں نے کہا یہ بھی حالت رفعی میں، یہ بھی حالت رفعی میں، اس کے اوپر بھی 2 پیش ہے اور اس کے اوپر بھی 2 پیش ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا ہے، دونوں ایک ساتھ سیم ہے، یہ چیز اعراب ان کے ایک جیسے ہیں. پھر میں نے دیکھا یہ واحد ہے. واحد کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں تثنیہ کی بھی کوئی علامت نہیں ہے اور اس میں جمع کی بھی کوئی علامت نہیں ہے. تو پھر میں نے دیکھا اچھا بھائی اس کی صفت بھی ایسی ہے یا نہیں، تو صفت کو بھی میں نے دیکھا ہاں موصوف بھی واحد ہے اور صفت بھی واحد ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف واحد ہو اور صفت تثنیہ ہو یا صفت جمع ہو. بالکل اسی طرح سے ہم نے دوسری مطابقت بھی یہاں پر نوٹ کر لی کہ کیا ہوگا کہ یہ بھی واحد ہے اور یہ جو ہے یہ بھی واحد ہے، اس کی صفت بھی واحد ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ موصوف مذکر ہے یا پھر مؤنث. میں نے غور کیا مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اس میں یہ جو صفت ہے اس کی، کیا اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہے یا نہیں، معلوم چلا نہیں، اس میں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کی یہ چیز بھی بالکل ایک جیسی ہے کہ موصوف بھی مذکر ہے اور صفت بھی مذکر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ معرفہ یا نکرہ، مجھے معلوم چلا معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے.
تو میں نے صفت کو دیکھا تو صفت بھی مجھے معلوم چلا کہ صفت بھی نکرہ ہے۔ اب مختصر یہ کہ میں چلا ہوں مرکب غیر مفید کو پہچاننے کے لیے۔ مرکب غیر مفید کی 4 اقسام ہیں، مجھے کنفیوژن ہوئی، میں نے کسی مرکب کو دیکھا، سب مرکبات کی میں نے ڈیفینیشن یاد کی ہوئی ہے، میں ان مرکبات میں سے مرکب توصیفی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح سے شناخت کر سکوں۔ میں نے اس مرکب توصیفی کے متعلق چند اہم ضروری باتیں یاد کر لی کہ بھائی مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں پہلا موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے، اور موصوف اور صفت آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں۔ کن کن چیزوں میں موافقت اور مطابقت رکھتے ہیں؟ اعراب میں، افراد میں، تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث ہونے میں، تعریف و تنکیر معرفہ اور نکرہ ہونے میں آپس میں موافقت رکھتے ہیں۔ اور ایک وقت میں 4 چیزیں پایا جانا، 4 چیزوں کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم فوراً سے پہچان لیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی کو اگر اس طرح سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ چوتھی ایک اہم اور ضروری بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب 5ویں اور آخری اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مرکب توصیفی کے متعلق۔ دیکھیں اس میں منصوب کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب جسے نسبت دی گئی ہو، مثال کے طور پر ایک شخص رہتا ہے پاکستان میں نے کہا وہ ہے پاکستانی۔ ایک شخص رہتا ہے روم میں تو وہ کیا ہوگا؟ رومی۔ ایک شخص مکہ میں رہتا ہے تو وہ شخص مکی، اور ایک مدینہ میں رہتا ہے تو وہ شخص ہوگا مدنی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص رہتا ہے بغداد میں تو وہ کیا ہوگا؟ بغدادی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک شخص رہتا ہے مدینے میں تو وہ کیا ہوگا؟ مدنی ہوگا، مدینے کا رہنے والا ہوگا۔ یہاں پر جو میں اہم اور ضروری بات بتانے جا رہا ہوں وہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب، یہ بھی اس میں منصوب ہے اور یہ بھی اس میں منصوب ہے، جتنے بھی اس میں منصوب ہوں گے وہ ہمیشہ صفت واقع ہوں گے، ہمیشہ۔ اب کس طرح سے صفت واقع ہو سکتے ہیں؟ ان کا موصوف، جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھ دیا زید بغدادی۔ یہ جو بغدادی ہونے کی جو صفت ہے، یعنی بغداد والا جو ہے، بغداد میں رہنے والا کون ہے؟ وہ زید ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کے موصوف کو ذکر کر دیا۔ بہودہ مدنی۔ اب یہاں پر میں نے اس کے موصوف کو، جس کے اندر یہ مدنی ہونے کی صفت پائی جا رہی ہے، اس کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو مختصر یہ جو میں خاص اور اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں منصوب ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ صفت واقع ہوں گے، چاہے ان کا موصوف مذکور ہو یا پھر محذوف ہو، یعنی عبارت میں ذکر نہ کیا گیا ہو یا پھر عبارت میں ذکر کیا گیا ہو۔ ذکر کیا گیا ہوگا پھر بھی یہ صفت واقع ہوں گے، اور اگر ذکر نہیں کیا گیا ہوگا پھر بھی یہ صفت واقع ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے مرکب توصیفی کے متعلق 5 ایک اہم ضروری باتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔ مرکب بنائی ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب مناسب ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کے 2 جز ہوں گے، پہلے کا نام ہوگا مضاف اور دوسرے کا نام ہوگا مضاف الیہ۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے یاد کی جا سکتی ہے کہ ایک چیز کو، اس مرکب میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اس طرح سے منسوب کیا جائے گا، ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح سے نسبت دی جائے گی کہ سننے والے کو نہ ہی کوئی طلب معلوم چلے گی اور نہ ہی کوئی خبر معلوم چلے گی۔ کیونکہ ذہن میں رکھیں ہم مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھ رہے ہیں، مرکب اضافی جس میں کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو نہ ہی کوئی طلب معلوم چلتی ہے نہ ہی کوئی خبر معلوم چلتی ہے۔
تو بالکل مرکب اضافی میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب تو کیا جائے گا مگر اس نسبت سے فائدہ تام حاصل نہیں ہوگا، مکمل طور پہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو پھر آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا پہلے جز کا نام رکھتے ہیں مضاف اور دوسرے جز کا نام ہوتا ہے مضاف الیہ۔ میں ایک مثال یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، جیسے کتاب زیدن، ہم نے کہا مرکب اضافی وہ مرکب ہوگا کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اس طرح سے نسبت دی جائے گی کہ فائدہ تام حاصل نہیں ہوگا، سننے والے کو کوئی طلب کوئی خبر معلوم نہیں چلے گی۔ تو اب میں نے اس کتاب کی نسبت اس زید کی طرف کر دی کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کتاب کس کی ہے، میں نے کہا یہ کتاب زید کی ہے، تو میں نے اس کتاب کو منسوب کر دیا کس کی طرف، زید کی طرف میں نے منسوب کر دیا۔ تو یہ کتاب ہو گیا مضاف جسے نسبت دی جائے، اور یہ زید ہو گیا مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں اس کی آسانی کے لیے۔ میں نے لکھا رب، رب کا معنی ہے پالنے والا، اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک ضمیر لگا دی نا، تو اب میں نے اس کو یوں کر دیا ربنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہو گیا، ہمارا رب، ہمارا رب۔ اس کی خاص بات یہ ہوگی مرکب اضافی کی، مرکب اضافی کے دو جز ہوں گے، پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اس طرح سے منسوب کیا جائے گا کہ سننے والے کو کوئی طلب کوئی خبر معلوم نہیں چلے گی، اور خاص بات یہ ہوگی کہ جب آپ اس کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو درمیان میں کا، کی، کے یا تو پھر را، ری، رے آئے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، آپ کو جیسے اسی کو سمجھ لیں کہ کتاب زیدن، زید کی کتاب، ربنا ہمارا رب، یا پھر میں نے یہاں پہ لکھا بیتن، بیت مانے گھر، اور اس گھر کی میں نے نسبت کر دی اسلم کی طرف۔ تو اب یہ ہو گیا بیتو اسلمن، اس کا معنی کیا ہوگا، اسلم کا گھر، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کے یا تو پھر را، ری، رے آئے گا۔ اس مثال میں یہ کتاب کیا ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اس مثال میں یہ مضاف ہے بیتو، اور اسلمن مضاف الیہ ہے، اور اس مثال میں یہ ربو مضاف ہے اور نا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اب مرکب اضافی کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب مرکب اضافی سے متعلق کچھ قابل حفظ امور ہیں جو آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم لکھیں گے، سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ لکھنے میں جب ہم لکھ رہے ہوں گے تو پہلے مضاف آئے گا اور پھر مضاف الیہ واقع ہوگا، پہلے مضاف ہوگا لکھنے میں اور پھر مضاف الیہ ہوگا۔ اور پھر دوسری خاص بات جو آپ کی کتاب میں بھی درج ہے وہ یہ کہ کچھ الفاظ ہیں جیسے کلو، جیسے غیرو، جیسے قبلہ، جیسے فوقا، تحتا، کچھ الفاظ ہیں جو ہمیشہ مضاف ہوں گے۔ اب چاہے ان کا مضاف الیہ عبارت میں مذکور ہو یا پھر مذکور نہ ہو، محذوف رکھ دیا گیا ہو، لیکن جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ مضاف ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں کلو، اب آپ نے اس لفظ کو دیکھا تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ مضاف الیہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کلو، بعدو، فوقا، تحتا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ لازم الاضافت الفاظ ہیں جن کی اضافت کرنا، جنہیں مضاف کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تیسری اور اہم خاص بات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تیسری اور اہم خاص بات یہ ہوگی کہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کچھ عدد ہوتے ہیں، اور عدد کا کام کیا ہوتا ہے، عدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم عدد کے ذریعے سے کسی چیز کو گن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا 5 دروازے، تو 5 ایک عدد ہے، اور دروازے جس کو ہم گن رہے ہیں وہ اس کا کیا ہوگا، وہ اس عدد کا معدود ہوگا۔ معدود کیا ہوتا ہے، معدود وہ ہوتا ہے جسے گنا جا سکے۔
جیسے میں نے یہاں پہ لکھا 5 دروازے، یہ 5 عدد ہے اور اس کے ذریعے جس کو گنا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ معدود ہے۔ عدد اور معدود آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ گنتی کے عدد ہوتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 تک۔ یہ جو 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں 3 تا 10 یہ، اور 100 کو ہم کہتے ہیں میعاتن، یہ 100 کا نمبر، اور 1000 کو ہم کہتے ہیں الفن، یہ 1000 کا نمبر۔ یہ کیا ہوگا؟ ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ اپنے مابعد معدود، یعنی جن کو گنا جا رہا ہوگا ان کے ذریعے، اپنے مابعد معدود کی طرف مضاف ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اشجارن، اشجارن شجر کی جمع مکسر، اور اس سے پہلے میں لگا دیتا ہوں ثلاثۃ۔ اب 3 کیا ہے؟ 3 عدد ہے، اور یہ اشجارن، اشجارن کیا ہے؟ اشجارن ہے معدود، یہ 3 عدد اور یہ معدود۔ اب یہاں پر جو خاص بات ہے، آپ کی جو تیسری خاص بات اور اہم بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد 100 اور 1000 ہمیشہ اپنے مابعد جو بھی ان کے بعد ہوگا معدود کی طرف مضاف ہی ہوں گے، یعنی یہ سارے کے سارے عدد مضاف ہوں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی اہم اور خاص بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے ضمیر پڑھی تھی ہو، ہما، ہم، اس طرح کی ضمائر ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں کسی بھی اسم کو میں کسی کی طرف نسبت دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا کتاب، یہ چوتھی اہم بات ہے، میں نے یہاں پہ لکھا کتاب، اور اس کتاب کو میں نسبت دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ میں نے کہا میری کتاب، تو میں نے کہا، میں نے اس کے آگے ایک یا کا اضافہ کر دیا، اب یہ ہو گیا کتابی، اس کا مطلب میری کتاب۔ اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری کتاب، تو میں کیا کروں گا؟ یوں کتاب لکھوں گا اور کتاب کے آگے ایک کاف زبر کا اضافہ کر دوں گا، کتابو کا، یعنی تمہاری کتاب۔ اور اگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایک مرد کی کتاب، تو میں کہوں گا کتابہ، میں کہوں گا ان 2 مردوں کی کتاب، تو کتابہما۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ان سب مردوں کی کتاب، تو میں کہوں گا کتابہم۔ ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں، اور مرکب اضافی بنانے کے لیے ہمیں عام طور پر ایک ضابطہ یہ ہے کہ پہلا نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے۔ اب اس اسم کے بعد، یہ اسم ہے، اور اس اسم کے بعد یہ آ گئی ضمیر، اور یہ ضمیر ہے معرفہ، اور یہ اسم ہے نکرہ۔ تو اب یہاں پر جو خاص بات ہے، چوتھی خاص بات یہ کہ اسما کے بعد، اسم کی جمع اسما کے بعد جب بھی آپ کو ضمائر نظر آئیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوں گی۔ اسما سے پہلے جو بھی اسم ہوگا وہ ان ضمائر کی طرف مضاف کیا جا رہا ہوگا، یہ چوتھی خاص بات۔ جیسے میں نے آپ کو یہاں پر کر کے بتایا کتابو کا، کتابہ، کتابی، اس میں کتابی میں یہ کتاب ہے وہ نکرہ ہے، اور ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نکرہ اور یہ معرفہ دونوں آپس میں مل کر کیا بن گئے؟ مضاف الیہ بن گئے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کے یا پھر را، ری، رے آئے گا، تو ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ کتابی، میری کتاب، ٹھیک ہے، آ رہا ہے، ری آ رہا ہے۔ کتابہ، اس کی کتاب، کی آ رہا ہے۔ کتابہ کا، تیری کتاب، تو ری آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چوتھی خاص بات یہ ہے کہ ضمائر جب بھی ہوں گی کسی اسم کے بعد واقع تو وہ مضاف الیہ ہی واقع ہوں گی۔